بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البیقونی البيقوني رحمه الله تعالى في المنظومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. نعم الحمدللہ. آج ہماری پہلی کلاس اصول حدیث کے متعلق ہے، جو کہ مصطلح بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور جیسا کہ معلوم ہے علم شرعی کی اہمیت سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کا مدار جو ہے، اس کی اساس جو ہے، علم شرعی کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اور علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ وقال رسول، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. تو علم اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فہم، اس کے فہم کے ساتھ سلف صالحین کے فہم کے ساتھ علم سیکھنا یہ علم شرعی قرار دیا جاتا ہے. امت محمدیہ جو ہے یہ امت نص ہے، یعنی نص اس کے پاس ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے تو وہ عمل کرتی ہے، دلیل کے بغیر جو ہے وہ عمل نہیں کرتی. اور دلائل جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں دلائل پائے جاتے ہیں. لیکن ان دلائل کو سمجھنے کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں تاکہ ان دلائل کو سمجھا جا سکے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جا سکے، کیونکہ ان دو مصادر سے ہی ہم نے علم شرعی حاصل کرنا ہے اور احکام حاصل کرنے ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ آلات چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس میں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک علوم الآلات ہوتے ہیں اور ایک علوم المقاصد ہوتے ہیں. علوم اعلیٰ میں جس طرح یہ بیقونی مصطلح ہے، اصول حدیث ہے، یہ علوم اعلیٰ میں داخل ہوتا ہے. اور علوم مقاصد میں حدیث ہے. اب ہم نے اصول حدیث اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں حدیث کے بارے میں علم حاصل ہو سکے کہ حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی متہم ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں علوم اعلیٰ کو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ علوم آلات جب تک ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم علم شرعی یا مسائل یا احکام کا استنباط کرنے میں غلطی کا جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پہلو زیادہ ہوتا ہے اگر ہم علوم اعلیٰ کو نہ سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں جو ہے وہ اکثر علماء جو غلطیاں احکام شرعیہ میں کرتے ہیں یا فقہی احکام میں کرتے ہیں وہ علوم اعلیٰ کی ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں علوم اعلیٰ پر مہارت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے عوام الناس کا، یا علماء بھی جو چھوٹے لیول کے علماء ہوتے ہیں، وہ عرب کے فتاویٰ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں علوم آلات کو پر مہارت حاصل کی گئی ہے اور کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو جامعات میں. وہاں کے بچے جو ہے جو شروع میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں وہ علوم آلات، علوم المقاصد کے ساتھ علوم آلات سکھایا جاتا ہے. ہم نے خود پڑھا ہے الحمدللہ. لیکن پاکستان کے مدارس میں آپ دیکھیں وہاں پہ علوم اعلیٰ پہ جو ہے نا وہ نقص ہے، علوم آلات کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں کمی ہے کافی زیادہ. اب جب ایک علم جو ہے وہ شرعی علم جو ہے وہ عربی زبان میں ہے تو آپ اپنے مدارس میں عربی لغت ہی نہ پڑھائیں، بلکہ اس کو چھوڑ کے آپ نحو صرف پہ جو ہے نا زور دیتے رہیں. آپ نحو صرف پہ جو ہے آپ ترکیبیں ڈال دیں گے، ترکیبیں بنا لیں گے، اس کو اعراب کے ساتھ پڑھ لیں گے، لیکن جب اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیا فائدہ ہے نحو صرف کا. تو ہمارے مدارس میں یہ جو ہے نا ایک مصیبت ہے کہ ہم عربی لغت کا جو ہے نا اہتمام نہیں کرتے، اس کے بجائے جو ہے وہ ہم نحو صرف پہ اہتمام کرتے ہیں. آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہ بچہ ایسے گردان دیکھے بغیر ایک سپیڈ میں گردان سنا گا، کہ اس گردان کا کیا فائدہ جو آپ کو علم شرعی حاصل کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں جو ہے فائدہ نہ دے. تو یہ نقص ہے پاکستانی مدارس میں کہ وہ علوم آلات میں یا اساسیات میں نقص کا جو ہے نا وہ حامل ہیں. لیکن عرب میں علوم آلات پہ جو ہے نا کافی
مہارت حاصل کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے طلاب علم کو۔ تو علم شرعی جب اخذ کرتے ہیں تو ہمیں علوم اعلیٰ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا آج کا درس ہے، یہ جو آج کی کتاب ہے جو عنوان پہ، یہ علوم اعلیٰ میں داخل ہوتی ہے جو کہ مصطلح میں ہے، کیونکہ ہر علم شرعی حاصل، ہر علم کے پیچھے جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ایک یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاص ہوتا ہے، اخلاص بھی لازمی ہے، دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متابعت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ علوم اعلیٰ اور علوم مقاصد سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو مصطلح کا علم ہے یا اصول حدیث کا علم ہے، اس کی تدوین جو ہے وہ مستقل طور پہ تو متقدمین میں نہیں تھی، یعنی مستقل ایک مصنف نہیں تھی، مصنف کتاب ایک مستقل نہیں تھی، لیکن متقدمین علماء میں جو ہے نا، ان کی عبارات میں ایسے قواعد آپ کو ان کی کتابوں میں مل جائیں گے جو مکس ہوتے تھے، اور بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے زمانے میں ایک قسم کا علوم مصطلح کا ایک علم تھا، جیسا کہ جرح و تعدیل کا ایک علم مصطلح سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح تعدیل کی ہے، بئس اخو العشیرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو یہ جرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں ثابت ہے۔ تو جرح و تعدیل ایک یہ بھی علم ہے مصطلح کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یا اصول حدیث کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ تو علماء نے روات پر جرح کی ہے، تعدیل کی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ہر بندہ اٹھ کے جو ہے نا ایک بندے دوسرے بندے پہ جرح کرنے لگ جائے اور کہے کہ بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس چیز سے پرہیز کرنی ہے، طالب علم جو ہے وہ اس چیز سے پرہیز کرے۔ اور اکثر یہ چیز طالب علم میں ہی پائی جاتی ہیں کہ وہ اختلافی مسائل کی وجہ سے، ایک آپ نے کسی بندے سے اختلاف کیا ہے تو آپ اس اختلاف کو عداوت پہ لے جاتے ہیں، دشمنی پہ لے جاتے ہیں۔ بھائی اختلاف ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو دشمنی کے لیول تک لے جائیں اور اس پر جرح کر کے اس کے خلاف ایسی بدزبانیاں کریں، غیبت کریں، اس کو جو ہے گندے القاب سے نوازیں، تو یہ آپ کی نیکیاں ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے نبی نے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے وہ فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں مفلس ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے بعد نیکی کے انبار ہوں گے، لیکن اس کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گی کہ اس نے اس کو جو ہے وہ ڈانٹا تھا، اس نے اس کی غیبت کی تھی، اس کو گالی دی تھی، اس کو مارا تھا، اس کا مال ہڑپ کیا تھا، تو اس کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور ان کے گناہ جب اس کے بعد نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے زمرے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ حقیقی مفلس ہے۔ تو طالب علم کو جرح تعدیل میں پرہیز کرنی چاہیے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت ہے یا کسی اعراض الناس ہے، لوگوں کی عزتیں ہیں، یہ حفر من حفر النار ہے، حفرۃ من حفر النار، یہ ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا جو ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے خاص طور پہ زمانے میں جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے نا لوگوں میں تنقید کرتا بیٹھتا ہے، وہ خاص طور پہ طالب علم، اس لیے میں بار بار طالب علم کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میدان میں کافی زیادہ جو ہے غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ کسی بندے سے اختلاف کر لیں، اس اختلاف کی وجہ سے آپ جو ہے اس پہ دشمنی کے لیول تک اتر آتے ہیں۔ تو اس چیز سے گریز کیا جائے جو جرح و تعدیل کا باب ہے۔ اس کے بعد جو یہ علم ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ اس کی تدوین جو ہے متقدمین کے ہاں مکس تھی، یعنی ان کی کتابوں میں مستقل ایک کوئی مصنف نہیں تھی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام ہے، اس میں ان بعض قواعد نقل کیے گئے ہیں علوم مصطلح کے تعلق سے، اصول حدیث کے تعلق سے، ان کی کتابوں میں، خاص طور پہ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اس کے متعلق کافی زیادہ قواعد ہیں مصطلح کے متعلق۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات میں اصول حدیث کے متعلق سوالات ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں، اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی صحیح ترمذی میں، جامع ترمذی میں اور علل میں یہ قواعد نقل کیے گئے ہیں، لیکن اس کو مستقل طور پہ جس نے سب سے پہلے جو ہے مستقل طور پہ ایک جو ہے وہ کتاب لکھی، وہ الرام ہرمزی ہیں، القاضی الرام ہرمزی جو ہے، انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی المحدث الفاصل۔ یہ مستقل انہوں نے کتاب مصطلح میں، یہ اصول حدیث میں لکھی، جو کہ 360 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات 360 میں ہوئی ہے۔ تو یہ انہوں نے مستقل کتاب المحدث الفاصل کے نام سے اصول حدیث کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھی۔ اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ ہے، اور انہوں نے جو ہے المعرفہ کے نام سے اصول حدیث میں کتاب لکھی۔ امام حاکم کے بعد جو ہے ابو نعیم آئے،
تو انہوں نے امام حاکم کی کتاب المعرفہ پر مستخرج لکھی ہے، ایک قسم کے مستخرج انہوں نے لکھی۔ مستخرج کی تاریخ ہم آگے پڑھیں گے مستخرج کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قاضی عیاض رحمہ اللہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی۔ پھر آخر میں ابن صلاح رحمہ اللہ ہے، تو انہوں نے علوم الحدیث لکھی۔ ان تمام مؤلفین یعنی قاضی عیاض ہو گئے، امام حاکم ہو گئے، ابو نعیم ہو گئے، اسی طرح رام ہرمزی ہو گئے، تو انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان سب کے علوم کو جمع کر کے امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کتاب لکھی علوم الحدیث۔ ان سب علوم کو اس جگہ پہ علوم الحدیث کتاب میں جمع کر دیا۔ تو متأخرین میں جو ابن صلاح رحمہ اللہ کے بعد آئے ہیں، تو ان سب متأخرین کا اعتماد علوم الحدیث ابن صلاح کی کتاب پہ ہی ہوتا تھا۔ پہلے والی کتابیں بھول گئی، کیونکہ ان سب کتابوں کا نچوڑ جو ہے قسم کا ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں لکھ دیا۔ تو پھر متأخرین کا جو اعتماد تھا وہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی جو ہے وہ کتاب پہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے مؤلف بیقونی رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اچھا، طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ کون سا متن یا کون سی کتاب، کیونکہ اس میں کافی زیادہ متون ہیں اور نظم بھی ہیں، جس طرح یہ نظم ہے اسی طرح نظم بھی ہے، متن بھی ہے، نثر بھی ہے۔ تو طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ کیا یاد کرے، کیا حفظ کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ طالب علم ہر فن میں اس کو صرف ایک متن یاد کرنا چاہیے، صرف ایک متن، کیونکہ اب جس طرح بیقونی ایک متن ہے، اس کے بعد جو ہے امام حافظ الحاکمی کی نظم ہے لؤلؤ المکنون وہ ہے، اسی طرح امام عراقی رحمہ اللہ کی ہے، امام ابن حجر کی نخبۃ الفکر ہے۔ کافی متون ہیں اس فن میں، لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایک فن میں ایک ہی کتاب یاد کرے، ایک فن میں ایک ہی متن یاد کرے، کیونکہ جب وہ مکس متون یاد کرتا ہے تو وہ جب استدلال کرنا چاہتا ہے ایک متن سے، ایک نظم سے، یعنی الفیۃ العراقی سے جب استدلال کرنا چاہتا ہے تو وہ گھس جائے گا حافظ الحاکمی کی کتاب میں، مکنون میں گھس جائے گا یا بیقونی میں گھس جائے گا۔ یا میں تجربہ کیا، ہم نے خود بھی یہ یاد کرتے تھے، ہمیں جب نہیں آئیڈیا تھا تو ہم نے پہلے بیقونیہ یاد کی، پھر حافظ العراقی کی بھی الحمدللہ 300-400 ابیات جب یاد کیے تو ہم جو ہے وہ گڑبڑ کر جاتے تھے، ادھر کا وہ استدلال ادھر اٹھا کے دیا، ادھر کا استدلال ادھر کر دیا۔ تو ہر فن میں ایک متن یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا جو ہے ذہن اچھا ہے تو آپ جو ہے، کمزور ہے اگر تو آپ یہ بیقونیہ یاد کر لیں، 46 ابیات ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے اچھا یاد کر سکتے ہیں، تھوڑی سی تعداد اچھی میں یاد کر سکتے ہیں، تو نخبۃ الفکر کا اصل میں وہ نثر ہے، لیکن نظم بھی اس کا آیا ہے، تقریباً 100 یا 200 کی ابیات ہیں اس میں۔ اگر آپ اس سے بھی اچھا کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو حافظ الحکمی کی اللؤلؤ المکنون ہے، وہ 300 تقریباً ابیات ہیں، وہ یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ذہن تیز ہے تو سب سے بہترین الفیۃ العراقی ہے۔ الفیہ یعنی الف سے ہے، تو 1000 اس میں ابیات ہیں، لیکن بہترین ہم نے یاد کی تھے، الحمدللہ 300-400 ابیات جب یاد کر لیے تھے، پھر وہاں سے ہم آگے۔ تو یہ سب سے بہترین جو الفیہ ہے، نظم ہے، اس کے حوالے سے اصول حدیث کے متعلق سے وہ الفیۃ العراقی ہے۔ اگر آپ کا ذہن تیز ہے، اچھا ہے، تو آپ ان تمام کو چھوڑ کے ان کی تدریس پڑھیں، تدریس اس کو کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، لیکن جو حفظ ہے وہ آپ ایک متن کریں۔ اگر اچھا آپ کا ذہن ہے تو آپ الفیۃ العراقی سب سے بہترین ہے کہ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو الفیۃ العراقی جو ہے وہ یاد کریں۔ یہاں میں ایک اور تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس فن میں داخل ہوتے ہیں تو اس فن کے تعلق سے جو ہے ایک شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ جو منہج ہے وہ متقدمین کا منہج لیں لیکن متاخرین کا۔ یہ بات کہنے میں تو ٹھیک ہے، اور کہنے والا بھی جو ہے وہ اس کا قصد جو ہے وہ اچھا ہے، وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے بات ایسی کر رہا ہے، لیکن یہ مبتدئ طالب علم کو نہیں کہنا چاہیے۔ مبتدئ طالب علم کو آپ منہج متقدمین میں داخل کر دیں اور وہ جو ہے نا اس کو الف بات آنا آتا ہو تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ایک قسم کا راستہ بھٹکنے والی بات ہے۔ آپ اس کو کیونکہ منہج متقدمین جو ہے وہ سخت ہے، مشکل ہے، تو وہ مبتدئ طالب علم اس میں داخل ہوگا تو وہ گڑبڑ کرے گا۔ جب منہج متاخرین جو ہے، متاخرین کا منہج جو ہے اصول حدیث کے تعلق سے آپ کو اس پر عبور حاصل ہو جائے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے وہ منہج متقدمین میں داخل ہوں۔ ایسے نہیں، ویسے جو ہے انسان جو ہے وہ غلطیاں کر جائے گا۔ تو اس لیے پہلے آپ منہج متاخرین کو اچھی طرح استنباط اس کا اچھی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد جا کے وہ منہج متقدمین میں داخل ہوں، دیکھیں کہ منہج متقدمین کا جو منہج تھا وہ کیسا تھا۔ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متقدمین کا منہج بہترین منہج ہے اصول حدیث میں، اور وہی اصل منہج ہے، لیکن جو ہے وہ مبتدئ طالب علم کو جو ہے پہلے متاخرین کے منہج پہ عبور حاصل ہو جائے، پھر متقدمین کے منہج میں جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور بات کہ آج کے جو زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجدد هذا العصر
جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے، تو اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کے حوالے سے یا بالروایہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہے جس کو روایہ کے تعلق سے جو ہے نا، جو روایت کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، رجال کے تعلق سے شیخ البانی رحمہ اللہ مجدد تھے اس علم کے، اور درایا کے تعلق سے یعنی استنباط کے تعلق سے امام ابن باز، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ مجدد تھے اس فن کے، اس علم کے۔ پھر دوسرا اشکال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقسیمات ہیں، حدیث ضعیف، موضوع، شذوذ، علت، یہ چیزیں سلف صالحین کے ہاں تو نہیں تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ یا صحابہ کرام خالصتاً عربی تھے، اور وہ ان چیزوں کو ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بھائی یہ جو ہے وہ حدیث اس طریقے سے آ رہی تو یہ کیوں جو ہے ضعیف ہو گئی، یا ان کو فہم حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی، نہ اس وقت جھوٹ تھا، نہ کوئی کذب تھا، نہ کچھ اور تھا، سلف صالحین تھے، تو وہ ان کے لیے تقسیمات کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بغیر اس تقسیمات کے سمجھ جاتے، کسی کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے، بھائی ضعیف حدیث وہ ہے جس کے اندر یہ روات ہوں، موضوع حدیث وہ ہے جو یہ ایسا ہو، یہ تو ان کے لیے جن کا عبور لغت، عربی لغت میں کمزور پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ شبہات کثرت سے آ گئے تھے۔ اب ان شبہات اور ان فرق ضالہ اور مبتدعہ کی وجہ سے یہ تقسیمات رکھی گئی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ علم، یہ حدیث ایسی ہے، اس کی وجہ صحیح ہونے کی یہ ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی وجہ ضعف ہونے کی یہ ہے۔ تو یہ تقسیمات اس لیے رکھی گئی، سلف صالحین کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھی جو ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج کے دن ہم جو ہے وہ تقریباً 2 ابیات یا 3 ابیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے شروع کریں گے نا۔ ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا۔ نعم، یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے اور امام نے حمد سے آغاز کیا۔ اچھا، مؤلف کون ہے اس کا یہ ہم بتانا بھول گئے۔ اس کے مؤلف جو رحمہ اللہ ہے ان کا ترجمہ نہیں معلوم، ان کا ترجمہ ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ، بلکہ ان کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا نام عمر تھا، آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا، او لکھا ہوا، طٰہٰ تھا یا عمر تھا یا ابن محمد تھا یا کیا تھا، تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ بس ایک نسبت ہی بیقونی جو ان کے آخر میں ابیات میں آتی ہے، انہوں نے خود اپنی نسبت کی ہے بیقونی کے نام سے، تو اس لیے اس کو منظومہ البیقونیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھیں کہ ایک بندے کا نہ نام معلوم ہے، نہ ترجمہ معلوم ہے، اور یہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے قال رحمہ اللہ، قال مصنف رحمہ اللہ، قال مؤلف رحمہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ڈالی ہے اس چھوٹے سے مختصر سے منظومہ بیقونیہ میں کہ ہم جو ہے وہ عرب میں سے لے کے شرق میں سے لے کے غرب تک مبتدئ طالب علم کو یہ منظومہ سکھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اخلاص کی وجہ سے ہے، اخلاص کی وجہ سے انسان جب مخلص ہو اپنے عمل میں تو اللہ تعالیٰ قبولیت ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ نے آجرمیہ، اب آجرم کا ترجمہ ہے ہی نہیں ہے امام آجرم کا، اس کو آجرم کہتے ہیں یا آجرمیہ کہتے ہیں نسبت کی طرف سے، ان کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن ہر بچے کو، ہر چھوٹے بچے کو نحو سے آغاز کرنے پہ اس کو متن آجرمیہ سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ برکت ہے اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ تو یہاں پہ امام مؤلف رحمہ اللہ نے حمدللہ سے آغاز کیا ہے۔ حمدللہ سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حمد جو ہے وہ علیہ السلام بعد میں کلاس کے بعد، حمدللہ سے جو آغاز ہے وہ جو احادیث کے اس کے تعلق سے آتی ہیں، ہم نے پہلے بھی کتنی مرتبہ بتایا کہ تمام احادیث ضعیف ہیں، لیکن ابتدا ہم اس لیے حمدللہ یا بسملہ سے کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطب میں حمدللہ سے آغاز کرتے تھے اور رسائل میں بسملہ سے آغاز کیا کرتے تھے، اور اس سے سب سے بڑی یہ چیز کہ قرآن مجید کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے ہوا ہے، تو اس لیے ہم کتاب کا آغاز بھی حمدللہ اور بسملہ سے ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ امام رحمہ اللہ حمدللہ سے آغاز کیا، اور حمد جو ہے میں نے جس نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ذکر اللہ باوصافہ الجمیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اوصاف بیان کرنا جو اچھے ہیں، جو جن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اوصاف بیان کرنا جو اچھے اوصاف ہیں، جو جس پر مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ حمد اور ثنا میں فرق ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں حمد وہ ہوتی ہے، حمد جو ہے ثنا ہے، یعنی حمد کی تعریف ثنا سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا ابن قیم نے اس تعریف پہ نقد کیا ہے اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہ حمد اور ہے، ثنا اور ہے۔ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہے وہ اچھے اوصاف بیان کرنا، یہ حمد ہے،
اور ان اوصاف کے تکرار کو یعنی حمد کے تکرار کو ثنا کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ابن قیم رحمہ اللہ نے دی تھی کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی۔ تو یہاں پہ حمد اور ثنا میں مغایرت، اللہ تعالیٰ نے بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حمد کو بیان کیا اور ثنا کو الگ بیان کیا، تو اس لیے ثنا اور حمد میں فرق ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو، اچھے اوصاف کو بیان کرنا، اور ثنا اس تکرار کو، بار بار اس تکرار کو جو ہے حمد کی تکرار کو ثنا کہتے ہیں۔ اچھا، ابدؤ بالحمد مصلیٰ علی محمد خیر نبی مرسل۔ اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہے، محمد خیر نبی مرسل، الحمد ابدؤ بالحمد مصلیٰ علی محمد، مصلیًا علی محمد، اللہ تعالیٰ کے نبی پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقد ہے امام رحمہ اللہ پہ کہ انہوں نے صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ صلاۃ اور سلام درود میں دونوں کو جمع کرنا یہ بہتر ہے، اور یہی اس اس آیت پر پورا اترتا ہے جس میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ و سلام دونوں ہونے چاہیے۔ تو اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے کراہیت نقل کی ہے جو انسان اکتفا کرتا ہے صرف صلاۃ پہ یا اکتفا کرتا ہے صرف سلام پہ، دونوں کو جمع نہیں کرتا، تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ اس وقت سمجھا ہے جب انسان یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ یا صلاۃ کو الگ پڑھتا ہے یا سلام کو الگ پڑھتا ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے یہ کام کرتا ہے وہ مکروہ ہے، جو کبھی کبھی کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہترین وہی ہے جو آیت میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سلام اور صلاۃ کو اللہم صلی وسلم علی عبدک ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جمع کیا جائے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ آل اور اصحاب کا بھی ذکر کرنا بہتر ہے، اللہم صلی وسلم علی عبدک ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر صرف آل کا اکتفا صرف کرتے ہیں، اصحاب کو آپ نہیں لے کے آتے، تو یہ ایک شعار ہے مبتدعہ ایک فرقے کا جو کہ شیعہ ہیں۔ اگر آپ اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، آل کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ خوارج ہیں جو آل سے نفرت کرتے تھے، نواصب ہیں۔ تو اس لیے آل اور اصحاب دونوں کا دونوں کو جمع کرنا ایک درود میں بہتر ہے۔ تو اس لیے مختصر جو ہے وہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو یہ درود ہے، اس لیے صلاۃ و سلام کو اکٹھا کرنا یہ بہترین ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتے ہوئے آپ اسلام اور درود پڑھنا یہ جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ مصلیٰ علی ابدؤ بحمد مصلیٰ علی خیر نبی محمد خیر نبی ارسلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین تھے جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ تو یہاں پہ پھر تفضیل ہے انبیاء میں، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ تفضیل جو ہے اس وقت جائز نہیں ہے انبیاء کے درمیان جب دوسرے نبی کی تنقیص ہو رہی ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہودی اور مسلمان لڑ رہے تھے، تو یہودی کہہ رہا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے افضل ہیں، تو مسلمان صحابی نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ تو یہاں پہ جب آپ ایک کو دوسرے کے سامنے مقام پہ لے کے آتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ دوسرے کی تنقیص کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقام پہ جو ہے وہ نبیوں کے درمیان جو ہے ایسی اٹھا کے جو ہے وہ فضیلت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اصل یہی ہے کہ نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اوپر فضیلت دی گئی ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ آج یہاں تک اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی بار جو ہے پہلی حدیث کی قسم صحیح حدیث کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔